دا اظہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد رسول میں تشریف فرما سنی خوش عقیدہ میلادی بھائیوں، منتظمین اجلاس، مسجد کے ذمہ داران، جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممبئی کے اراکین اور جماعت رضائے مصطفیٰ چینل کے ذریعے مجھے سننے والے تمام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذي جعل النار على سيدنا الخليل بردا وسلاما وأسمع سيدنا الكليم على طور سيناء وحيا وكلاما وكشف الضر عن سيدنا أيوب بعدما أعيون به مرضا وسقاما ورد البصر إلى سيدنا يعقوب إذ جاءه البشير وألم به آلاما ومن لقى لسيدنا سليمان ريحا وجنا وإنسا وغماما وقرب الحبيب سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فكان قاب قوسين أو أدنى إعزازا وإكراما واصطفى سبطيه الكريمين السعيدين الشهيدين سيدا شباب أهل الجنة لهما إعزازا وإكراما عليه وعليهم صلاة وسلاما وجعل الجنة للمؤمنين والمسلمين أي للسنيين مستقرا ومقاما وجعل النار للكافرين والمشركين والوهابيين والنجديين والرافضيين عذابا وغراما أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة أعيننا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وابنه الغوث العازم الجيلان البغدادي وعلينا معهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ کلام الامام امام الکلام مجدد دین و ملت اعلی حضرت رفیع الدرجت حق رفعت امام احمد رضا خان محدث بریلوی محقق بریلوی کے اس پیغام کے ساتھ، ان نعتیہ اشعار کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آغاز کیے جاتے ہیں۔ امام اہل سنت نے دنیا اسلام کو ان اشعار کے ذریعے نہ صرف پیغام دیا ہے بلکہ جن وہابیوں نے، دیوبندیوں نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محافل کو ناجائز
اور اسلامی نقطہ نظر سے غلط قرار دینے کی کوشش کی، امام اہل سنت انہیں للکار کر کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو، عدو کے معنی ہوتے ہیں دشمن، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اور میلاد مصطفیٰ جو باعث تخلیق کائنات ہے، فخر موجودات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں امام اہل سنت اپنے قصیدہ نور میں فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اور نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ سب سے پہلے منتظمین کو، سامعین کو، عالم اسلام کے ہر فرد کو میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی آج کی یہ محفل مبارک ہو، حضور کا مقدس مہینہ مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سرور کائنات احمد مجتبی محمد رسول اللہ فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے ہم تماموں کی دنیا اور آخرت کو روشن فرمائے، حضور کی شفاعتیں عطا فرمائے، عالم اسلام میں امن و امان عطا فرمائے۔ بالخصوص ہمارے علاقے میں حضور کے اس میلاد پاک کے مقدس ماہ کی برکتوں سے اللہ عالم اسلام کو مکمل طور پر امن و امان عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسب معمول رسول مسجد میں پھر ایک مرتبہ جماعت رضائے مصطفیٰ شاخ ممبئی کے پرچم تلے روبرو ہونے کی سعادتیں حاصل ہو رہی ہے۔ ان 12 روزہ مجلسوں میں تاریخ اسلام کے احادیث کے کئی ذخیرے اور قرآن مجید کی آیات کی تفسیروں سے بزرگان دین، اولیاء کاملین کے اقوال سے وابستگی کا انشاءاللہ متعدد عنوانات پر ہمیں اور آپ کو شرف حاصل ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میلاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اسلام کی تبلیغ کے جو بنیادی ذرائع ہیں، وسائل ہیں، ان میں سے ایک وسیلہ مذہب اسلام کی تبلیغ اہل محبت اپنے اپنے انداز میں سرکار کی ولادتوں کا جشن مناتے ہیں۔ چونکہ یہ تحریک جماعت رضائے مصطفیٰ، یہ فکر رضا کی پاسبان تحریک ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا نے
ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے سامنے اہل سنت والجماعت کو جس انداز میں دور حاضر میں پیش کیا ہے، اس انداز اور فکر کی یہ جماعت پاسباں بھی ہے۔ اللہ تعالی تمام منتظمین کو، مسجد کے تمام منتظمین کو، ذمہ داروں کو میلاد مصطفیٰ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ دل لگتی باتیں، خدا لگتی باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو پہلا عنوان آج کی اس محفل کے لیے میری طرف سے جو منتخب کیا گیا ہے، وہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ مجھ جیسا بے علم اگر سال کے 12 مہینے، بلا مبالغہ کہتا ہوں، اگر سال کے 12 مہینے روزانہ 1-1 گھنٹہ بھی اگر گفتگو کروں گا اور زندگی بھر گفتگو کروں گا، سال کے 12 مہینے نہیں بلکہ پوری زندگی، تو زندگی ختم ہو جائے گی مگر وہ عنوان کبھی ختم نہیں ہوگا، ایسا عظیم عنوان ہے۔ وہ عنوان مسلمانوں کے ہر دل کی، ہر گھر کی زینت ہے۔ اس عنوان سے ہماری مذہبی زندگی کی بنیادیں تر و تازہ ہے۔ یہ وہ عنوان ہے کہ اللہ کے ایک مقدس ولی فرماتے ہیں، حضرت یوسف شاہ رفاعی رحمت اللہ علیہ، کہ جب بھی کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے، ہر لہجہ، ہر آن اس کی روح کو ایک نیا قرار حاصل ہوتا ہے۔ کئی دنیا میں نظمیں متعدد عنوانات پر تعریف و توصیف میں وغیرہ وغیرہ لکھی گئی، لکھی جا رہی ہیں۔ تھوڑے دنوں تک کوئی کسی چیز کو گنگناتا ہے، پڑھتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کہتے ہیں کہ پرانا ہو گیا ہے۔ لیکن درود و سلام ایک ایسا عنوان ہے، ایک ایسا ٹاپک ہے، آج ہم انشاءاللہ اس محفل میں جاننے کی کوشش کریں گے فلسفہ درود اور سلام کو، فلسفہ درود اور سلام۔ ہجرت کے دوسرے سال، ہجرت کے دوسرے سال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک مقدس جماعت تاجدار کائنات احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے اور شعبان المعظم کا مقدس مہینہ ہے اور شب برات ہے، شب برات ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ پر سلام ہم کیسے پڑھیں، اس کا طریقہ تو ہمیں پتا چل گیا، آپ پر درود و صرف سلام کی بات، کیف نسلم علیک قد عرفنا کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے صحابہ کو سلام کیسے پڑھا جائے اس کی تعلیم فرما دی تھی۔ اس مرتبہ عرض کرتے ہیں، کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ اب صحابہ نے یہ سوال پوچھ کر قیامت تک کے آنے والے ہر سنی مسلمان کا مسئلہ حل کر دیا۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ درود پاک پڑھنے کا طریقہ صحابہ کی بارگاہ میں پوچھنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔
رسول اللہ کے مرید ہیں، حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے شاگرد ہیں۔ کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امی علیہ الصلوۃ والتسلیم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ صلاۃ و سلام کے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صاحب التاج والمعراج وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شب برات شعبان کے مقدس مہینے میں، اسی لیے شعبان کو شہر درود بھی کہا جاتا ہے۔ شعبان کے کئی نام ہیں، ان ناموں میں سے شعبان کے ایک مقدس مہینے کا نام شہر الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کا عریضہ پیش کیا ہوا۔ اب حضور فرماتے ہیں، یہ میں تمہید باندھ رہا ہوں اپنی گفتگو کے لیے، توجہ دینا ذرا، اس میں چند نکات ہے، آج نکات پر گفتگو کروں گا میں۔ کہتے ہیں کہ درود یا رسول اللہ، ہم آپ کو سلام نماز میں کیسے پڑھیں، عرض کریں، اس کا تو طریقہ ہمیں آپ نے بتا دیا، اور وہ طریقہ مختصر یاد دہانی کے لیے، توجہ کے لیے، کہ ایک بندے مومن جب نماز میں تشہد کے لیے بیٹھتا ہے اور درود و سلام پڑھتا ہے تو کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب درود کا مسئلہ آیا تو اللہ کے رسول خود تعلیم فرماتے ہیں، قولوا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ اے میرے صحابہ، تم جب بھی درود پڑھنا چاہو گے، یہ نماز کی حالت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ یا رسول اللہ ہم نماز میں آپ پر درود کیسے پڑھیں گے، تو حضور فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، کہ اے اللہ تو درود نازل فرما محمد پر اور محمد کی آل پر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آل سے یہاں مراد کون ہے؟ آل سے مراد کون ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، چونکہ بابا ہم تو سنی ہے الحمدللہ، یہ میری تمہیدی گفتگو تھی، اسی پر آج پوری گفتگو متعدد درود و سلام کے متعدد پہلو اور درود و سلام کے فلسفے کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آیت درود تو ہر مسلمان پڑھتا ہے، سنتا ہے، ہر گھر میں، ہر محفل میں، ہر فاتحہ خوانی میں، مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں درود و سلام پڑھنے کی روزانہ ہم سعادت سے اللہ کی توفیق سے حاصل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پڑھتے رہیں گے۔ قرآن مجید کی جس آیت کریمہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، شعبان کا مقدس مہینہ اور شب برات کو بروایت قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کی تفسیر پہلے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اس پوری آیت درود میں دو خبریں ہیں اور دو حکم ہیں، دو خبریں ہیں اور دو حکم ہیں۔ آیت کریمہ کا آغاز آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کے امتیوں کو
اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھنے کا حکم صادر فرما رہا ہے، اور خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ایمان کی لذت سے آشنا ہو چکے ہیں، میرے محبوب پر درود پڑھو، وسلموا تسلیما، اور خوب خوب سلام بھیجو۔ دو حکم ہیں، ایک درود پڑھنے کا اور ایک سلام مبالغے کے ساتھ، وسلموا تسلیما، مفعول مطلق لایا گیا ہے، مصدر کو دہرایا گیا ہے، تکرار کی گئی ہے، کس لیے؟ کثرت کو بتانے کے لیے، مبالغے کو بتانے کے لیے کہ میرے محبوب پر کثرت سے درود و سلام، درود پڑھو اور سلام کثرت سے پڑھو۔ درود میں کثرت کا حکم نہیں ہے، لیکن سلام میں کثرت کا حکم ہے۔ ایک آخر یہ درود پاک، ہم کہتے ہیں کہ حضور پر درود پڑھو، میں اتنے درود پڑھتا ہوں، تم اتنے درود پڑھتے ہو، یہ درود جو ہے ہر محفل کی، ہر سنی مسلمان کے دل کی جو ہے روح کی زینت ہے۔ آخر درود پاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد، قرآن میں دیکھیں، آیت کا آغاز دیکھیں پہلے کہ شروع میں اللہ فرما رہا ہے، دو خبریں ہیں اور دو حکم ہیں۔ کیا فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم میرے محبوب پر درود پڑھو اور خوب سلام بھیجو۔ درود پڑھنے کا حکم دیا اور کثرت سے سلام پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ دو خبریں ہیں یا دو حکم ہیں، اور اس سے پہلے حکم درود اور حکم سلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ، کہ بے شک اللہ اپنی ذات کے حوالے سے، وملائکتہ، اور اس کے تمام فرشتے، ملائکہ یہ جمع ہے، اور ترکیب میں یہاں پر مضاف واقع ہے، ملائکتہ، اس کے فرشتے، ملک کی جمع آتی ہے ملائک، اور اس کے فرشتے۔ اور عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے کہ جمع جب مضاف واقع ہوتا ہے، جمع جب جو ہے کیا ہوتا ہے، مضاف کی شکل میں عبارت میں آتا ہے، تو وہ استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی جتنے فرشتے اللہ نے پیدا فرمائے ہیں اور جن فرشتوں کی تخلیق ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی، تمام فرشتے، اللہ دو چیزوں کو پہلے بتا رہا ہے، اطلاع دے رہا ہے، دو خبریں دی جا رہی ہے کہ میرے محبوب کے امتیوں سنو، میں اور میرے تمام فرشتے میرے محبوب پر درود و سلام پڑھتے ہیں، یصلون، درود پڑھتے ہیں، علی النبی کی، اور یصلون بھی جو صیغہ لگایا گیا ہے وہ فعل مضارع کا صیغہ لایا گیا ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب دو خبریں دینے کے بعد پھر اللہ نے مطالبہ فرمایا، صلو، تم درود پڑھو اور میرے محبوب پر خوب خوب سلام بھیجو۔ دو حکم دینے سے پہلے اللہ نے دو خبریں عطا فرمائی۔ جب حکم دینا ہی تھا تو اللہ براہ راست اپنے بندوں کو ڈائریکٹ بھی تو حکم دے سکتا تھا کہ میرے بندوں، اے میرے نبی کے امتیوں، میرے محبوب پر خوب درود و سلام پڑھا کرو، لیکن نہیں، مسلمانوں قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا آغاز دیکھیں، قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت کو آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اللہ اپنے بندوں کو درود کا حکم دینے سے پہلے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے بندوں، اے میرے بندوں،
جس چیز کا، جس عبادت کا تمہیں میں حکم دینے جا رہا ہوں، جس ورد کا تمہیں حکم دینے جا رہا ہوں، جس وظیفے کا تمہیں پابند بنانے جا رہا ہوں، اس وظیفے کو معمولی مت سمجھ لینا، اس وظیفے کو، اس ورد کو معمولی سمجھنا، معمولی مت سمجھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اہمیت اور اسی درود و سلام کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے کہ جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور ایسا غیر معمولی حکم ہے اور ایسی ایسا غیر معمولی وظیفہ ہے کہ اللہ خود اپنے بارے میں فرماتا ہے کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں اپنے نبی پر۔ اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کی بندگی سے پاک ہے، وہ عابد ہونے سے پاک ہے، سجدے اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے۔ ایک بندہ مومن جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ مولا میری زندگی تیرے لیے ہے، میرے سجدے، میری تحیتیں، میری تسبیح، میری تحلیل، میرے رکوع، میری ہر عبادت، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری زندگی اور موت کا ایک ایک لمحہ مولا تیری رضا پر قربان ہے۔ لیکن عزیزان ملت اسلامیہ دیکھیں کہ اللہ عبادت کرنے سے پاک ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ معبود ہے، وہ خالق ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ عبادتوں کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں اور کسی کے ادراک میں آ سکتی ہیں، وہ تمام عبادتوں کی ہر قسم اگر کسی کے لیے روا ہے تو اللہ کی بات ہے۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا ہے بابا، اللہ روزہ نہیں رکھتا ہے، اللہ حج نہیں کرتا ہے، اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے۔ اللہ چونکہ یہ عبادتیں ہیں اور یہ عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں، وہ عابد نہیں، وہ معبود ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ خالق ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ اس کے باوجود سنیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو واہ فرما رہا ہے، اور قرآن میں اللہ نے حکم دینے سے پہلے دو خبریں دی ہے، اور پہلی خبر یہ ہے کہ میرے بندوں جس درود کا تمہیں حکم دینے جا رہا ہو اسے معمولی مت سمجھنا، بلکہ درود یہ ایسا وظیفہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خود اس کو پڑھتا ہوں اور میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ اللہ کب سے؟ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ فرما رہا ہے میں خود اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں، تو درود کا سلسلہ یہ آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ کی ولادت کے بعد شروع نہیں ہوا ہے، جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں۔ کب سے؟ جب سے اللہ ہے۔ لفظ کب بھی نہیں تھا، لفظ جب بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی نہ زمان تھا، نہ مکی تھی نہ مکہ تھا، تب سے درود پاک کا سلسلہ ہے۔ نمازیں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، لیکن درود پاک ایسا وظیفہ ہے اور اس کی عمر کتنی پرانی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے، پہلا جملہ ان اللہ و ملائکتہ، کچھ گرامر کی گفتگو کر رہا ہوں آج میں، یہ جملہ اسمیہ ہے۔ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے۔ اور یصلون یہ جملہ فعلیہ ہے۔ بابا آدمی
کوئی اگر کام کرتا ہے تو اس کی کام کی میں مختصر سمجھاؤں گا کہ 3 صورتیں: پاسٹ ٹینس گزرا ہوا زمانہ، پریزنٹ ٹینس موجودہ زمانہ، اور فیوچر ٹینس مستقبل۔ مثال کے طور پر میں نے فجر کی نماز پڑھی، ایک وقت تھا آیا اور گزر گیا۔ آپ نے ظہر کی نماز، آپ عشاء کی نماز کے بعد مسجد رسول میں بیٹھ کر میلاد سماعت کر رہے ہیں، یہ موجودہ زمانہ، اس وقت میلاد مصطفیٰ سن رہے ہیں آپ۔ اور ایک کہ انشاءاللہ کل بھی پرسوں بھی 12 دنوں تک ہم محفل میں شرکت کرتے رہیں گے اور میلاد حضور کا مناتے رہیں گے، یہ مستقبل کا زمانہ۔ یعنی میں نے نماز پڑھی، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک وقت ہے اور یہ کام کیا ہو جائے گا، گزر جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کے بھی کچھ ایسے کام ہیں جس کا تعلق زمانے ماضی سے ہے۔ اللہ نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی، پوری دنیا کن فرما دیا، کن ہو جا، ہو گئی دنیا ماضی میں۔ یہ اللہ کا کام کیسا ہوا ہے گزرے ہوئے زمانے میں۔ اللہ ہم گنہگاروں کو رسول اللہ کی میدان محشر میں شفاعت عطا فرمائے گا مستقبل میں۔ یہ ماضی حال اور مستقبل سمجھا رہا ہوں میں آپ کو، یہ کہاں ہے مستقبل میں۔ تو کام کی یہ 3 نوعیتیں ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہیں۔ زمانہ جس میں پایا جاتا ہے، یہ بنیادی جو تقسیم ہے، یہ 3 ہی زمانے ہیں، کوئی چوتھا زمانہ اس میں شامل بنیادی طور پر نہیں۔ یا تو نماز پڑھی، یا تو نماز پڑھ رہا ہے، یا تو نماز پڑھے گا۔ یعنی زمانہ جیسے ہی ختم ہو گیا، کام ختم ہو گیا۔ لیکن سنیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تینوں زمانوں کو محیط ہے، صرف ماضی نہیں، پھر حال نہیں، صرف مستقبل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جب ماضی نہیں تھا جب بھی میں درود پڑھ رہا تھا، جب حال نہیں جب بھی درود پڑھ رہا ہو، اور مستقبل کا وجود نہیں رہے گا۔ ہمیشگی، جملہ اسمیہ میں ہمیشگی رہتی، استمرار رہتا ہے۔ میں ہمیشہ سے اپنے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں اور درود پڑھتا رہوں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اگر نمازوں کا تحفہ ملا ہے، دنیا میں تشریف لانے کے بعد ملا ہے، روزہ ملا ہے، حج ملا ہے، حج ملی ہے، زکات یا عبادتوں کی جتنی صورتیں ملی ہیں، ان عبادتوں سے اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اگر یہ قرآن ملا ہے، دنیا میں ہمارے آنے کے بعد ہمیں یہ نعمتیں ملی ہیں، لیکن درود و سلام ایک ایسی نعمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں خود پڑھتا ہوں۔ ایک ہے اللہ کی سنت اور ایک ہے رسول اللہ کی سنت۔ ایک رسول اللہ کی سنت، ایک ہمارا اور آپ کا طریقہ، اور ایک ہے رسول اللہ کا طریقہ۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ ممکن ہے کبھی اسے زبردستی دنیا میں تہذیب کا لبادہ اوڑھ دیا جائے، لیکن میرا رسول اگر بیٹھ کے کھانا کھاتا ہے، جس طرح نوالے اٹھاتا ہے، ان کی ہر ادا شریعت کا قانون بن جاتا ہے، تہذیب اور تمدن بھی اس پر ناز کرتی ہے۔ حضور کی ہر ادا سنت مصطفیٰ ہمارے لیے خدا تک پہنچنے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ اللہ نے سنتوں میں بڑی برکتیں رکھی۔ نبی کا طریقہ کائنات کا کوئی انسان اس طریقے کی برابری نہیں کر سکتا کہ تمام طریقوں میں، تمام سنتوں میں سب سے افضل سنت اللہ کے رسول کی۔ اور رسول اللہ سے بڑے کون؟ اللہ کی ذات، وہ خالق ہے، اور رسول اللہ اس کے محبوب ہیں، باعث تخلیق
کائنات ہے، تو یہاں سنت کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ سنت الہیہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہمارے لیے حرز جان ہے، روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ لیکن یہ درود پاک آج ہم نمازوں سے پہلے نمازوں کے بعد جو سنت نمازیں پڑھتے ہیں، ادب سے بیٹھ کر سنت طریقے کے مطابق جو کھانا تناول کرتے ہیں، سنت طریقے کے مطابق قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ان طریقوں پر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ لیکن یاد رکھیں رسول اللہ کی سنت عظیم تر ہے، مگر اس سے عظیم تر سنت اللہ کی سنت۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں اپنے محبوب پر کیا کرتا ہوں؟ درود پڑھتا ہوں۔ اللہ خبر دے رہا ہے کہ میرے بندوں تم بندگی میری کرتے ہو، عبادت میری کرتے ہو، میری عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، میں تنہا ہوں، ہاں میں سب کا خالق ہوں، ہاں میں سب کا رازق ہوں، ہاں میں سب کا معبود ہوں، ہاں میں سب کا رب ہوں، مگر رب ہونے کے باوجود میں کسی کی عبادت نہیں کر سکتا اور نہ کرتا ہوں۔ لیکن ایک عمل ہے، اور وہ عمل کون سا ہے؟ حکم دینے سے پہلے آیت کریمہ کا جو ہے 2 خبریں اور 2 حکم۔ پہلی خبر کہ اللہ ان اللہ بے شک اللہ، اور انا لایا گیا ہے حرف مشبہ بالفعل تاکید کے لیے لایا گیا ہے، یقیناً بے شک، اس میں شک مت کرنا، شبہ مت کرنا۔ ویسے بھی قرآن مجید کے حوالے سے اللہ نے شروع میں فرمایا ہے لا ریب فیہ، جب قرآن کوئی حکم دے دیتا ہے تو ایک مسلمان کے لیے اٹل قانون بن جاتا ہے، اس پر ہمارا حرف پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے انا، تاکید در تاکید ہے، تاکید در تاکید ہے، ان اللہ وملائکتہ۔ اب ذرا فرشتوں کو دیکھ لیں، کاندھوں پر 2 فرشتے، قبر میں 2 فرشتے منکر و نکیر، حملۃ العرش 4 فرشتے جن کی تعداد اخیر میں 8 ہو جائے گی، روح قبض کرنے کے لیے حضرت ملک الموت اور ان کے ہمراہ فرشتے۔ یعنی فرشتے آپ نے سنا ہوگا کہ بعض فرشتے ایسے ہیں جو رکوع میں ہے تو رکوع ہی میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے ہی میں ہے، قیام میں ہے تو قیام ہی میں ہے، اور اللہ کی تسبیح اور تحلیل اور اس کی پاکی کو بیان کر رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ ہوا چلانے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، بارش کا پانی برسانے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، کاندھوں پر نام اعمال لکھنے کے لیے فرشتہ مقرر ہے، قبر میں سوال و جواب سوال پوچھنے کے لیے جو ہے جوابات پوچھنے کے لیے سوال کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رات میں اگر آپ بستر پر سو جاتے ہیں تو حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں، نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں، جواب میں آمین کہنے کے لیے فرشتے مقرر ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کعبہ شریف کا جب طواف کرنے والے طواف کرتے ہیں تو رکن یمانی سے حجر اسود تک 70,000 فرشتے جو ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقینا عذاب النار، جو بھی یہ دعا پڑھتا ہے اس کی دعا پر آمین کہنے کے لیے فرشتے وہاں پر مقرر ہیں۔ الغرض تمام فرشتے اپنی اپنی ڈیوٹی اور اپنی اپنی بندگی نبھا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی فرشتہ پر بھی نہیں مار سکتا، سانس بھی نہیں لے سکتا۔ ان تمام ڈیوٹیوں کے باوجود اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے محبوب، یہ جتنے فرشتے ہیں اگرچہ تمام فرشتوں کی ڈیوٹی میں نے لگا دی ہے، لیکن ساتھ میں ایک وظیفہ جو تمام فرشتوں پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے، وہ کون سا
ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اگر موکل فرشتہ روح قبض کرنے والا ہے وہ بھی نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اگر روزی پہنچانے والا ہے نبی پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، فرشتوں میں آج تک کوئی فرشتہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا ہے جو نبی پر درود و سلام نہ پڑھتا ہو. اور فرشتے کب سے پیدا ہوئے ہیں؟ اور یہ وظیفہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں. میں نے بتایا کہ اللہ فرمائے یہ جملہ اسمیہ ہے، فعل میں نہیں. ایسا نہیں کہ اللہ نے ماضی میں درود پاک 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ پڑھا اور چھوڑ دیا اور حال میں ابھی پڑھ رہا ہے اور مستقبل میں پڑھے گا. نہیں، اللہ فرما رہا ہے کہ میں اپنے محبوب پر ہمیشہ یصلون، یہ فعل مضارع ہے اور جو دوام اور استمرار پر ہمیشہ سے درود پڑھتے آ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں اور اپنے نبی پر میں درود پڑھتا رہوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ دیکھیں کہ نماز ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، حج ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، روزہ ادائے مصطفیٰ کا نام ہے، لیکن درود اسے آپ سمجھیں. آپ اچھا اور ایک بات بتاؤں آپ کو بابا کہ حج کا وقت فکس ہے، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج کے ابتدائی 10 ایام. رمضان کے روزے فکس ہیں. اگر کوئی یہ چاہے کہ رمضان کے روزے میں اگلے رمضان میں کہیں سفر کرنے والا ہوں، اسی مہینے میں آنے والے رمضان کے روزے رکھتا ہوں، اجازت نہیں. فجر کی نماز کوئی ابھی چاہے کہ میں کل سفر کرنے والا ہوں ابھی سے فجر کی نماز پڑھتا ہوں، اجازت نہیں. حج کا وقت فکس، روزوں کا وقت فکس، فرائض کا وقت فکس. اگر کوئی ان مقررہ اوقات کے علاوہ اپنی عبادتوں کو کرنا چاہے تو وہ عبادتیں نہیں ہو سکتی، اور اگر کوئی بعد میں بھی ادا کر لے تو وہ قضا ہو جائے گی. مثال کے طور پر عشاء کی نماز اگر کسی نے نہیں پڑھی، صبح پڑھے گا، قضا ہو جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ وقت نکل جائے گا، عشاء کا نماز قضا ہو جائے گی. عبادتوں میں قضا کے مسئلے رکھے گئے ہیں، لیکن تمام عبادتوں میں ایک عبادت اللہ فرماتا ہے ایسی ہے کہ جب بھی ادا پڑھو گے تمہیں ادا ہی ادا کا ثواب ملے گا. کوئی فجر میں پڑھے ادا ہو گئی، ظہر میں پڑھے ادا ہو گئی، عصر میں پڑھے ادا ہو گئی. عزیزان ملت اسلامیہ، اور کبھی آپ غور کریں درود و سلام کی عظمتوں پر. ارے جی ہاں، ہم توحید کے متوالے ہیں، ہم توحید کے مستانے ہیں. ارے ہم بریلویوں کو توحید مت سکھاؤ. نماز پڑھتا ہے آدمی اللہ کے لیے، رکوع اللہ کے لیے، سجدہ اللہ کے لیے، پوری عبادت اللہ کے لیے، کوئی شریک نہیں اس کا بابا. لیکن جب تحیات تشہد میں بیٹھتا ہے، اب ذرا درود و سلام کی عبادتوں میں اس کی عظمت اور اس کی زینت کو آپ سماعت فرما. مختصر ایک خاکہ پیش کر رہا ہوں میں. نماز آدمی پڑھتا ہے، تحیات میں بیٹھا کہ تحیات میں بیٹھنے کے بعد تشہد کی حالت میں پہلے نبی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حضور کو سلام بھی، حضور کو السلام علیکہ ایھا النبی، حضور کو سلام بھی. نماز میں بھی درود و سلام، فرض نماز ہو، فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، تہجد کی نماز ہو، صلاۃ اللیل ہو، صلاۃ التہجد ہو، صلاۃ التراویح ہو، صلاۃ الضحیٰ ہو، صلاۃ الاوابین ہو یا مطلق نوافل ہو، حضور پر درود پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے بابا؟ نماز مکمل نہیں. درود کے بغیر نماز مکمل. جمعہ کے دن امام خطیب خطبہ دیتا ہے، کہتے ہیں خطبے میں اگر نبی پر درود و سلام نہیں پڑھا اس کا خطبہ انکمپلیٹ. اور ہمارے شوافے کے یہاں پہ تو خطبہ ہوگا ہی نہیں کہ درود نبی پر پڑھنا خطبوں میں. اب خطبہ جمعہ کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو یا صلاۃ الاستسقاء ہو یا کوئی بھی خطبہ ہو بابا، درود نبی پر پڑھنا ضروری.
نبی پر درود پڑھنا ضروری. اب یہ تو خطبے اور فرائض کی بات ہوئی بابا. فرائض کو دیکھ لیا، نماز کو دیکھ لیا. نماز جو تمام عبادتوں میں افضل ترین ہے، اگر نماز میں درود نہیں پڑے گا، اب جانتے ہیں امام شافعی کے نزدیک آخری تشہد میں نبی پر درود پڑھنا فرض ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اگر بھول کر اگر نبی پر بھول سے اگر کسی نے درود پڑھ لیا تو اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، اسے سجدہ سہو ادا کرنا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ضمناً جملے معترضہ کے طور پر بات ذہن میں آ گئی، اس لیے میں بتاتے چلوں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ نعمان، مجھ پر درود کوئی اگر پڑھے تو نے فتویٰ لکھا کہ سجدہ سہو کرنا پڑے گا، سجدہ سہو کرنا پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم خواب میں تشریف لائے، بحر الرائق میں لکھا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ادب کے دائرے میں سمٹ جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، آپ کی نماز کی حالت میں اگر آپ پر کوئی درود پڑھے تو نماز میں درود پڑھنے کی وجہ سے نقص نہیں پہنچتا، نقص نہیں پایا جاتا، بلکہ درود پڑھنے کی وجہ سے نماز قبولیت کی معراج کو حاصل کر لیتی ہے. یا رسول اللہ، میں نے درود کی وجہ سے نہیں بلکہ بھول کر تو نے نبی پر درود کیوں پڑھا ہے؟ غفلت کی حالت میں جو نبی کی بہت سمجھ میں آ رہی ہماری بات کہ حضور پر اور درود بھول کے وہ بھی غفلت کی حالت کہتے اس غفلت کی وجہ سے. ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک صاحبین کا جو مذہب ہے، امام محمد اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر توجہ کے ساتھ اگر کسی نے نبی پر درود و سلام پڑھ لیا تو اسے سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کی عظمت پر آپ قربان جائیں کہ بغیر درود کے نہ فرض نماز مکمل، نہ سنت مکمل، بغیر درود کے نہ خطبہ مکمل. اب آئے قربانی کرنے کے لیے جائیں، درود پڑھنا سنت. طواف کرنے جائیں، درود پڑھنا سنت. آپ اذان سے پہلے درود پڑھنا سنت، اقامت سے پہلے درود پڑھنا سنت، قرآن کی تلاوت سے پہلے درود پڑھنا سنت، ہر دعا سے پہلے اور ہر دعا کے بعد درود پڑھنا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بہت اہم گفتگو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھیں. آپ فرماتے ہیں منقبت المصطفیٰ اعظم من منقبتی آدم. آیت درود کے حوالے سے امام شافعی کے نص موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پر جو درود و سلام پڑھنے کا امت کو حق دیا گیا ہے، کہتے تمام فرشتوں نے، نوری ملائکہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. وہ سجدہ عبادت نہیں تھا، سجدہ تعظیمی تھا. اور حکم کیوں دیا گیا؟ امتحان، اللہ امتحان لینے کے لیے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، کہ اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو. تماموں نے سجدہ کیا مگر ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا، سجدہ کرنے سے انکار کیا. تو آدم علیہ السلام کو یہ جو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ کیوں حکم دیا گیا؟ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ فرشتوں کا امتحان تھا اللہ کی طرف سے. ایک چٹا تھا،
ایک اس میں تعظیم نبی کا منکر تھا. سب سے پہلے تعظیم نبی کا اگر منکر کوئی ہے تو وہ ابلیس لعین ہے. اور اب جو بھی نبی کی تعظیم کا انکار کر رہا ہے وہ اسی مکتب فکر پر چلتا آ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، امام شافعی فرماتے ہیں امتحان تھا. جو کامیاب ہوئے وہ کامیاب ہوئے، وہ نوری ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ فرشتے ہیں. سجدہ کیا، اور سجدے کا کہتے ہیں ایک ہی مرتبہ حکم تھا، ایک سجدے کا حکم دیا گیا. کتنے سجدے کا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ ایک سجدہ تھا. کتنا سجدہ تھا؟ ایک. تمام فرشتے بہتر ہوں خلقتنی من نار، کہ مجھے آگ سے پیدا، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور وہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، تکبر کیا، اللہ کے حکم سے نافرمانی کی، اب کافر ہو گیا. اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک سجدے کا حکم تھا. فرشتے جیسے ہی سجدے سے اٹھے تو جانتے انہوں نے دیکھا کہ ابلیس اکڑ گیا ہے، ابلیس اکڑ گیا ہے. تو تمام فرشتے ہیبت الہی سے کانپ گئے اور شکرانے کے طور پر کہ اللہ کی توفیق سے یہ جو ابلیس نے نافرمانی کی ہے ہم اس سے محفوظ رہیں، شکرانے کے طور پر انہوں نے دوسرا سجدہ کیا. حکما، علماء، فقہا، مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں جو دو سجدے رکھے گے اس کی وجہ اور اس کی حکمت یہی ہے. اس کی حکمت، نماز میں دو سجدے ہیں نا بابا. کوئی اگر چاہے گا کہ میں 3 سجدے کروں، 4 کروں تو چلے گا بابا. ارے سجدہ بھائی اللہ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کرنے کے لیے بالکل اللہ کے قریب ہونے کی جو بالکل کیفیت، جو قریب تر کیفیت وہ سجدے کی حالت ہے کہ سجدے میں بندہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک سجدہ کیا تھا لیکن فرشتوں نے دوسرا سجدہ تحدیث نعمت کے طور پر اور شکرانے کے طور پر کیا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ، امام شافعی فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو جو حکم دیا گیا تھا صرف ایک مرتبہ، اور آدم علیہ السلام کی تقریب میں نہیں بلکہ فرشتوں کا امتحان لینے کے لیے. کہتے ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر قربان جائیں، ہمارے نبی کی عظمت پر قربان جائیں کہ ان کا مقام کتنا بلند و بالا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب پر جو درود و سلام نازل فرمائی اور درود و سلام پڑھنے کا جو حکم دیا ہے وہ ایک مرتبہ نہیں، پہلے خبر دی ہے کہ میں اپنے محبوب پر درود ہمیشہ سے پڑھتا آ رہا ہوں اور ہمیشہ پڑھ رہا ہوں اور ہمیشہ پڑھتا رہوں گا. اے ایمان والو، اچھا یہ حکم صرف دیکھیے اللہ بھی وہاں پر صرف حضرت آدم علیہ السلام کے لیے صرف فرشتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دیکھے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو سجدے تعظیم یا تکریم سے نہیں بلکہ فرشتوں کو بھی حکم دیا اور تمام ایمان والوں کو حکم دیا، تمام انسانوں کو اور مومن جنات کو حکم دیا کہ میرے نبی پر تم درود و سلام پڑھتے رہنا ہر لان ہر لہجہ. عالم یہ ہے کہ نماز میں درود، نماز میں درود، قرآن کی تلاوت سے پہلے درود، طواف میں درود، حج میں ارکان ادا کرتے وقت درود، خطیب کے خطبوں میں درود، اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے نبی پر درود و سلام پر. عزیزان ملت اسلامیہ، آخر معاملہ کیا ہے، معمہ کیا ہے؟ مفسرین بالاتفاق فرماتے ہیں کہ درود یہ تمہارے لیے وسیلہ ہے. درود تمہارے لیے کیا ہے؟ وسیلہ ہے. اور درود کے ذریعے، کس کے ذریعے؟ درود کے ذریعے تم اس بار بار جو درود پڑھ رہے ہو اس کا مفہوم جانتے کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ درود پاک بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درود و سلام پڑھنے کا حکم دیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے
کہ بار بار میرے محبوب کی شان کی بلندی کو تم بیان کرتے رہو، ان کا چرچا کرتے رہو کہ اگر تمہیں کوئی نعمت ملی ہے، رب کا عرفان ملا ہے، درود پاک کا صدقہ ہے، صاحب درود کا صدقہ ہے، قرآن ملا ہے، کعبہ ملا ہے، رب کا عرفان ملا ہے، جتنی نعمتیں تمہیں مل رہی ہے کہتے میرے محبوب کی بدولت ملی ہے، تو اسی کا چرچا ہے، اسی کا کیا ہے؟ چرچا ہے۔ اب بابا ایک بات دیکھیں، کیا دعا کرتے ہیں ہم؟ درود پاک پڑھنے کا طریقہ حضور نے کیسے بتایا؟ صحابہ جب حاضر ہوئے عرض کیا کہ یا حبیبی یا رسول اللہ، ہم سلام پڑھنا تو آپ کی بارگاہ میں کیسے پڑھے؟ تو ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی، سیکھ لی، کیف نصلی علیک، اب درود آپ پر کیسے پڑھیں؟ تو حضور فرماتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم کا مطلب کیا ہوا؟ اے اللہ تو درود نازل فرما علی محمد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو بابا ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم درود پڑھو، اور ہم کیسے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تو درود نازل فرما، تو درود نازل فرما۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی تو درود کا مطلب ہے رحمت کاملہ۔ اے اللہ اپنے محبوب پر تو کامل رحمت نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی شان کو بلند فرما، ان کے چرچے کو عام فرما، ان کی چرچے کو عام سے عام فرما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک چیز یاد رکھنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ شان ہمارے درود پڑھنے کی وجہ سے نہیں بڑھتا ہے، بلکہ اللہ کے محبوب کا مقام ہر آن جو بڑھتے جا رہا ہے وہ وعدہ الہی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہر لمحہ تمہارا چرچا پڑتا رہے گا، تمہاری شان بلند ہوتی رہے گی۔ اب کوئی گلابی کھٹمل، کوئی گلابی بھگوا داری میرے نبی کے کردار پر اگر کوئی حملہ کرے گا، عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے اصل میں فیصلہ فرما دیا ہے، اے محبوب ہر آن تمہاری شان بڑھتی رہے گی۔ وعلی حضرت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر۔ تو حضور کی ہمارے درود پڑھنے سے بابا حضور کا مرتبہ اس وجہ سے بلند، حالانکہ ہم کیا درود پڑھ رہے ہیں کہ اے اللہ، پڑھنا تو ہونا تو چاہیے کہ اصلی و اسلم، اللہ نے فرمایا تم پڑھو، تو ہونا چاہیے کہ میں درود پڑھتا ہوں، میں سلام بھیجتا ہوں اپنے محبوب پیغمبر پر، اپنے نبی پر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لیکن ہم درود کیسے پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا، اے اللہ تو درود نازل فرما۔ بابا پھر ہمارا درود کہاں گیا؟ ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، ہم نے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ معاملہ یہ ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند و بالا ہے، اور درود پڑھنا یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے جو درود پاک کے کمال کے مقام کو حاصل کر سکے۔ عاجز ہے حضور کی شان اور حضور کا مرتبہ اور مقام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ اور دوسرے دن تشریف لائے واپس، پھر دوسرے دن تشریف لائے، اور اب عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ۔ حضور بہت مسکرا رہے تھے، حضور بہت خوش تھے، کہتے یا حبیبی یا رسول اللہ، آج جو آپ کے چہرے پر مسکان ہے، آپ کی چہرے کی جو آج جو کیفیت ہے، ہم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسی کیفیت نہیں دیکھی ہے۔ جس طرح سے آج آپ کو سرور کی حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، اتنا خوش ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا ہے، ہم نے اتنا مسرور کبھی نہیں دیکھا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ آیت درود کے نازل ہونے پر مدینے کے صحابہ حضور سے آ کے ملاقات کر رہے تھے اور مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ کیا پیش کر رہے تھے؟ کس پر؟ درود پاک کی آیت کے نازل ہونے پر۔ حکم درود جب نازل ہوا ہے
تو صحابہ حضور کی بارگاہ میں آ کے حضور کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اب بھارت کے سنی مسلمانوں بتاؤ، ارے جس نبی کے صدقے ہمیں درود ملا ہے اس نبی کی آمد پر اگر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے، نبی کے میلاد کی مبارکباد دے تو یہ وہابی کہتا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین ناجائز ہے۔ بابا یہی تو اختلاف ہے علوہ مانڈے کا، اور صرف فاتحہ کا اختلاف نہیں ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر سرکار کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ، ہم نے کبھی آپ کے چہرے کو اس طرح سے کہتے کھلا ہوا چہرہ آج پہلی مرتبہ، یہ سرور، یہ کیف ہم نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں پوچھنے کی بات تھی تم نے پوچھ لی، کا جواب دینا ضروری ہے۔ سنو معاملہ یہ ہے کہ میرے پاس جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھے یہ بشارت دی ہے من صلی علیک یا رسول اللہ من صلی علیک مرہ واحدہ، کہ جو آپ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، کہ اللہ درود پڑھنے والے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ وَكُتِبَ لَهُ 10 حسنات، 10 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ وَمَحَا عَنْهُ 10 سیئات، اور 10 گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا، کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اگلا جملہ سنیں آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے آگے یہ مجھے خبر دی، اس کے بعد جبرائیل نے مجھے آگے یہ خبر دی۔ کیا خبر دی؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ 2 فرشتوں کو میرے دائیں بائیں رکھا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے 2 فرشتے آپ کے دائیں بائیں مقرر کیے ہیں، جب ایک مرتبہ کوئی آپ کا امتی آپ پر درود پڑھتا ہے تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں وہ دونوں فرشتے دعا کرتے ہیں کیا؟ غفر اللہ لکا فیقول اللہ فتقول الملائکہ آمین ویقول اللہ سبحانہ وتعالی آمین۔ جب وہ کوئی بندہ اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتا ہے، اب آپ سنیں حضور فرما رہے ہیں کہ وہ دونوں موکل فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری مغفرت فرما دے۔ تمام فرشتے کہتے ہیں آمین۔ اب فرشتے ہی آمین نہیں کہتے، درود و سلام کی عظمت پر قربان جائیں کہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جواب میں ارشاد فرماتا ہے آمین۔ اپنے آقا پر اگر حضور کی بارگاہ میں عزیزان ملت اسلامیہ درود و سلام، مسلمانوں کے دل کا سرور ہے، دل کا چین ہے، دل کا قرار ہے، روحوں کا قرار ہے۔ درود و سلام سے حضور کا قرب حاصل ہوتا ہے، درود و سلام سے گھر میں برکتیں آتی ہیں، روزیوں میں برکتیں ہوتی ہیں، وہ قبر کا نور ہے، وہ پل صراط کا نور ہے، وہ زندگی بھر کا سرور ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جس کسی نے درود و سلام کو حرز جاں بنا لیا، یاد رکھے عبادتیں اللہ نے جتنی عبادتیں عطا فرمائی ہے، عبادتوں سے پہلے درود، عبادتوں کے بعد درود، درودوں کے جھرمٹ میں جب عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے قبول ہو جاتی۔ بابا آپ کو ایک بات معلوم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرآن کی تلاوت، جتنی یہ عبادتیں ہیں یہ ظنی القبول ہیں، یہ ظنی القبول ہیں۔ کوئی حاجی اگر 70 مرتبہ بھی حج کر لے گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج قبول ہو چکا ہے۔ 70 چکر میں نے لگائے، ہر میری حج اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے، اس لیے کہ تمام عبادتیں ظنی القبول ہے۔ لیکن درود و سلام کے بارے میں
علماء لکھتے ہیں یہ ظنی القبول نہیں بلکہ قطعی القبول ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ قطعی طور پر اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرماتا ہے. درود و سلام کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے بابا، کبھی رد ہوتا ہی نہیں ہے. اور پڑھنا کیسے چاہیے؟ وسلموا تسلیما، کثرت سے سلام پڑھو. اور اسی کثرت کی وجہ سے، اسی قرآن مجید کی کثرت کی وجہ سے 14ویں صدی کے مجدد امام اہل سنت امام احمد رضا کا قلم حرکت میں آتا ہے. فکر رضا چولانیاں لینے لگتی ہے اور اعلی حضرت لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. کثرت کا آپ اندازہ لگائیں کہ کثرت کس طرح سے ہو سکتی ہے. ایک ہماری ذہن و فکر ہے، ہمارا اور آپ کا جو ہے سوچنا ہے. لیکن 14ویں صدی کا مجدد امام احمد رضا جب سوچتا ہے اور جب اس کے سوچ کی کروٹ جو ہے کو سوچ جب کروٹ لیتی ہے تو سوچنے کا انداز مختلف اور نرالا ہوتا ہے. قلم حرکت میں آتا ہے اور آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ایک سلام نہیں بابا، ہاں ایک سلام سے اسے سانپ ڈستے وہابیوں کے سینے پہ. کہاں لکھا ہے کتاب میں؟ ارے وہ تو مکہ شریف میں تم یہاں سے پڑھ رہے ہو بابا. اہل سنت کا جو ہے عقیدہ کا معلوم ہے. محدث عبدالحق دہلوی صاحب ہندوستان کی سرزمین پر جتنے علماء، جتنے فقہا، حتیٰ کہ حضور سرکار سید اعلی حضرت بھی تشریف لائے، آپ کا خانوادہ تشریف لایا. اس دور سے لے کے اس دور تک حدیث کی جتنی سندیں حضور تک پہنچتی ہے، محدث عبدالحق دہلوی آپ مجدد ہیں، آپ کا نام اس میں ضرور شامل ہوتا ہے. سند اردو ڈپلوما سند نہیں، قاری حسن نہیں، بیکار غیر حسن، بیکار غیر حسن. یہ سند پر ضمناً بات ذہن میں آ گئی، اس لیے بتاؤں کہ ایک تو وہ تھا جو ڈپلوما کی سند. ارے امام احمد رضا کی سندیں وہ سندیں ہیں اللہ اللہ درود و سلام کی ہو، یا درود و سلام کی سند ہو، یا بخاری کی سند ہو، یا مسلم کی سند ہو، اپنے آپ میں ایک اہمیت رکھتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، محدث عبدالحق دہلوی صاحب کی سند جو ہے ان کے نام کے بغیر آگے نہیں بڑھتی حدیث کی سند. انہوں نے ویسے تو بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، لیکن حدیث پاک کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، درس نظامی میں بھی جو ہے پڑھائی جاتی ہے، مرقات شریف. اس کی 2 شروحات آپ نے لکھی ہے. پورے دنیا میں یہ واحد محدث ہیں جنہوں نے ایک کتاب کی 2 شرح لکھی، ایک فارسی میں لکھی ہے اور ایک عربی میں. پہلی کتاب کا نام ہے اشیعۃ اللمعات، متعدد جلدوں میں ہے، اور دوسری جو شرح لکھی ہے وہ لمعات التنقیح، لمعات التنقیح. میں حوالہ دے رہا ہوں. جب آپ سے پوچھا گیا کہ نماز میں یا غیر نماز میں ہم نبی پر درود و سلام پڑھتے ہیں تو کس طرح سے پڑھیں، ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، عزیزان ملت اسلامیہ، محدث علی الاطلاق محدث عبدالحق دہلوی فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی پر درود پڑھنا چاہو ادب سے بیٹھنا اور یہ تصور جما کر نبی پر درود پڑھنا کہ حضور تمہارے سامنے بیٹھے اور تمہارے درود کو سماعت فرما رہے ہیں. وہابیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا معاذ اللہ رب العالمین کہ نبی کا اگر خیال نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. لیکن سنو، اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا خیال اگر نماز میں نہ آئے تو ہماری نماز جو ہے قبولیت کی چوکٹ پر نہیں جاتی. اگر ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہے تو دیدار نبی سے، تصور نبی سے، تصور یار سے. مجھے کام کیا تھا سجود سے، مجھے کیا خبر تھی رکوع کی، تیرے نقش پا میں مجھے تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت محی الدین ابن عربی، محی الدین ابن، تمام عبادتوں میں بابا سب سے افضل عبادت کون سی ہے؟ نماز ہے.
برابر. تو محی الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب تشہد میں حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کے لیے بیٹھو تو یہ اولیاء کرام کی ایک مقدس جماعت کا معمول رہا کہ جب وہ درود و سلام پڑھنے کا اللہ کی حمد و صلات کے بعد، تحیات کے بعد، مبارکات کے بعد جب حضور پر سلام، تو حضرت محی الدین ابن عربی، بابا جانتے ہیں ان کو، محی الدین ابن عربی کو جانتے ہیں آپ؟ دو جملے میں سن لیجئے گا. شیخ عربی حضور غوث پاک کے مرید ہیں. کن کے مرید ہیں؟ حضور غوث پاک کے خاص مریدوں میں سے ہیں. بے اولاد تھے، بڑے پیر کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور اولاد نہیں، بے اولاد ہوں، دعا فرمائے. دعا فرمائیں. بڑے پیر فرماتے ہیں ذرا سی گردن جھکا لی، دیکھ لی تصویر یاد، لوح محفوظ کو تک لیا، ارشاد فرمایا کہ شیخ عربی کو، اپنے مرید کو فرمایا کہ تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے، تیری قسمت میں اولاد نہیں ہے. حضرت شیخ عربی عرض کرتے ہیں کہ یا ابن زہرا، یا ابن رسول اللہ، اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ اگر قسمت میں ہوتی تو آپ کی بارگاہ میں کیوں آتا؟ سرکار غوث اعظم مچل جاتے ہیں. مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے کہ اپنے بزرگوں کی بارگاہوں سے ایک منگتا تو منگتا. بابا مانگنے کا انداز بریلی کے امام سے پوچھو. آپ فرماتے ہیں کہ سرکار میں نہ لا ہے، حاجت اگر کی ہے، اگر دیوانہ بن کر جائے گا سرکار کی بارگاہ سے کبھی لا نہیں سنے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار غوث اعظم عالم جلال میں آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شیخ عربی اپنے مرید کو فرماتے ہیں آپ پیٹھ سے پیٹھ لگا، پشت سے پشت لگا. اب دیکھو بابا سنی ہے، وہابی نہیں ہے. فوراً اٹھے، غوث اعظم کی پیٹھ کو پیٹھ لگا دی، غوث اعظم کی پیٹھ کو پیٹھ لگا دی، پشت سے پشت لگا دی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اے میرے مرید شیخ عربی، ایک ہی بیٹا میری نسل میں باقی تھا، میں نے تجھے عطا کر دیا. پیٹھ سے پیٹھ لگا دی. اور جس بچے کی ولادت ہوتی ہے اسے تاریخ اسلام میں عاشق رسول، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، حضرت محی الدین ابن عربی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ان کی ایک کتاب لکھی ہے ابن عربی کی، خصوص الحکم، خصوص التصوف کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں. سلطنت عثمانیہ کے مین فاؤنڈر یہی ہے، سلطنت عثمانیہ کے مین فاؤنڈر یہی ہے. آپ کی ایک کتاب خصوص الحکم، تو اس کتاب میں تصوف کے وہ اسرار اور وہ راز لکھے ہیں کہ ہم جیسے ناکارہ مولوی بھی اسے سمجھنے سے عاجز ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، کچھ ظاہر بن علماء نے حضرت ابن عربی پر غلط فتوے بازی کی. ان کی حمایت میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے محققین قلم اٹھاتے ہیں. ایک کتاب ہندوستان کی سرزمین سے اور وہ بھی بمبئی کی سرزمین سے حضرت مخدوم فقی علی ماہمی نے ان کے تائید میں لکھی ہے اور فرمایا ہے کہ ابن عربی کا تصوف میں وہ مقام ہے کہ علماء تو علماء، بڑے بڑے اولیاء بھی ان کے مرتبے اور مقام کو نہ پہنچ سکے. اب سمجھ گئے بابا؟ تو یہ محی الدین ابن عربی تحریر فرماتے ہیں. بہت بڑے صوفی تھے بابا، اور یہ کڑا پہننے والے صوفی نہیں. اور یہ آج کل جو مارکیٹ میں نہیں آ گئے ہیں مولائی ہم ہیں، مولائی الحمدللہ ہم ہیں، صدیقی ہم ہیں، فاروقی ہم ہیں، عثمانی ہم ہیں.
نقشبندی ہم ہے، چشتی ہم ہے، قادری ہم ہے، رفائی ہم ہے، ارے سارے سلسلے ہمارے ہیں، سارے سلسلے ہمارے ہیں۔ انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے، جیسے ماضی قریب میں ابھی میں اس پر انشاءاللہ تبصرہ کروں گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب اصل نقطے کی طرف آتے ہیں۔ درود و سلام کی عظمتیں، اللہ اللہ، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ظنی قبول ہے، اس کی مقبولیت قطعی نہیں ہے۔ دعا کرنی چاہیے، امید کرنی چاہیے اللہ ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو قبول کر لے۔ اقبال نے لکھا ہے وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اور وہ اقبال کہتے ہیں کہ اب دیکھیں آپ ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے تشریف لائے، اس عبادت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھنے والے اللہ کی بندگی جیسے جیسے نماز پڑھتا ہے سجدہ کرتا ہے اللہ کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تمہیں میں نماز کی قبولیت کا راز بتاتا ہوں کہ جو نماز ظنی القبول ہے وہ قطعی طور پر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی۔ نسخہ لے کے چلو۔ ابن عربی فرماتے ہیں کہ جب پوری نماز ہو جائے، تحیات پڑھنے بیٹھے، اور جب حضور کی بارگاہ میں سلام کا وقت آئے تو تصور جمع کہ حضور تیرے سلام کو سن رہے ہیں، تصور جمع، اور اس کے بعد یہ پڑھ السلام علیک ایھا النبی، اور اس کے بعد ابن عربی فرماتے ہیں کہ اے عاشق رسول، اے نبی پر درود اور سلام پڑھنے والے، آگے مت بڑھ، تھوڑا انتظار کر، ایک لمحے کے لیے، ارے سلام کیا ہے نا، ارے نبی کا جواب تو لیتے ہوئے جا۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم یہاں سے پکارے وہ وہاں پر سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس کے بعد ابن عربی فرماتے ہیں نبی پر درود و سلام کی یہ برکت ہے کہ جو نماز ظنی القبول ہے، اگر اس انداز سے تو نے نماز ادا کی، کہتے ہیں تیری نماز اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہو جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور جہاں تک بات ہے نبی کے سماعت کی تو سنو حضور کیا فرماتے ہیں۔ مجھ پر درود و سلام پڑھنے والے دو طرح کے، ایک توجہ سے پڑھتا ہے اور ایک بغیر توجہ کے پڑھتا ہے، ایک توجہ سے پڑھتا ہے اور ایک بغیر توجہ سے پڑھتا ہے۔ حضور فرماتے دلائل الخیرات شریف میں ہے اسمعوا صلاۃ اہل محبتی، کہ مجھ پر جو درود توجہ سے پڑھتا ہے، محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کا درود فرشتے پہنچاتے نہیں ہے بلکہ میرے عاشق کو میں خود سنتا بھی ہوں، وعارفہم، اور اسے پہچانتا بھی ہوں کہ رسول باغ مسجد سے فلاں نے، فلاں بندے نے، فلاں میرے امتی نے مجھ پر درود و سلام پڑھا ہے۔ نہ صرف اسے، اس کے باپ داداؤں کو بھی جانتا ہوں۔ اور کہتے ہیں جو بغیر توجہ کے پڑھتا ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ تعرض علیہ، میری بارگاہ میں اس کا درود بھی رائے گا نہیں جاتا، کیونکہ میں بتایا آپ کو، میں نے پہلے واضح کر دیا کہ تمام عبادتیں ظنی القبول ہے، لیکن درود ہی ایک ایسا وظیفہ ہے کہ وہ اللہ کی سنت ہے، وہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کا وظیفہ ہے کہ وہ قطعی القبول ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضور فرماتے ہیں صحابہ کو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آخری گفتگو۔ آل محمد کون ہے؟ آل محمد کون ہے؟ بابا اس وقت مارکیٹ میں بالخصوص ہندوستان سوشل میڈیا پر، اب تو بابا سوشل میڈیا پر ہندوستان ہی نہیں، کچھ کالے کھٹمل، ایرانی کھٹمل اہل بیت کے نام پہ بیوقوف بنا رہے ہیں، آل محمد اہل بیت، آل محمد اہل بیت، جبکہ آل محمد اور اہل بیت کے سب سے بڑے دشمن کوئی ہے تو یہی ہے، سب سے بڑے غدار ہے تو یہی ہے۔ امام عالی مقام کو دھوکے سے بلایا گیا، شیعان علی تھے جنہوں نے حضرت مولا علی کو
دھوکے سے یہی تھے. امام حسن کا سودا کرنے کی کوشش کی, یہی شیعان حسن تھے. امام حسین کو جنہوں نے اہل بیت کو دھوکہ دیا وہی شیعان حسین تھے. اہل بیت کا دم بھر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک قسم کا جو ہے تماشا لگا کر رکھا گیا. آل محمد سے کون مراد ہے بابا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ایران؟ یہ مولائی ان پڑھ ڈپلوما کی جو ہے سند لے کر قوم کو بیوقوف بنانے والا مناظرے میں بیٹھا ناہنجار تو کہتا ہے کہ 150 مناظرے ہو چکے ہیں, 150 مناظرے ہو چکے ہیں. حالانکہ وہ اعلی حضرت کے غلاموں کے ایک وار کا بھی نہیں تھا. وہ تو پہلے ہی جان چکے تھے, اسکین کر چکے تھے کہ اس آنے والے کی حقیقت کیا ہے. ارے میاں سوشل میڈیا پہ 5 منٹ کسی سے بات کی جائے اور ان میں 4.5 منٹ تو صرف گالی گلوچ کرتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے. صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور اعلیٰ حضرت کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے. یہ اس مناظرے اور اس کو نام دیتا ہے مناظرہ. ارے مناظرے کی اہمیت کو چوپٹ کر کے رکھ دیا, مناظرے کی عظمت کو جو ہے چوپٹ کر کے رکھ دیا. عزیزان ملت اسلامیہ, ان بہروپیوں سے اور اس قسم کے بہروپیے جو سوشل میڈیا پر لہرا رہے ہیں ان سے خبردار رہنا. حالانکہ بابا میں تو اس کے نام کو لینے کو بھی اپنی زبان پر مکروہ تحریمی سمجھتا ہوں کہ اس کا زبان پر نام لانا بھی مکروہ تحریمی ہے. لیکن خدا نے ایسا ذلیل کر دیا, ایسا رسوا کر دیا عزیزان ملت اسلامیہ, جسے علی پڑھنے نہیں آ رہا تھا, جسے ضمہ نہیں معلوم, جسے زبر اور زیر اور ضمے کی خبر نہیں, ارے جسے علی پڑھنے نہیں آیا سمجھ جاؤ مسلمانوں وہ علی والا نہیں ہے, وہ گلی والا ہے. اس کو تو ڈوب مرنا چاہیے چلو بھر پانی میں. خوب بارش ہو رہی ہے اور جانتے ہو حضور نے فرمایا, میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, بخاری شریف جلاء الافہام کے حوالے سے نچوڑ پیش کر رہا. حضور فرماتے ہیں قرب قیامت علم اٹھایا جائے گا. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ علماء کے سینوں سے علم کا انتزاع کیا جائے گا, نکال لیا جائے گا؟ کہنا کہتے علم ایسے نہیں کہ جیسے بڑے بڑے عالم اپنے زمانے کے انتقال کر جائیں گے ان کے ساتھ ان کا علم رخصت ہوتا جائے گا. اعلیٰ حضرت گئے کوئی ثانی نہیں آیا, حجت الاسلام گئے کوئی ثانی نہیں آیا, مفتی اعظم گئے کوئی ثانی نہیں آیا, تاج الشریعہ گئے کوئی ثانی نہیں آیا. علماء جیسے اٹھائے جائیں گے انتقال ہوگا, ان کا علم رفتہ رفتہ, اور پھر حضور فرماتے ہیں ان کی جگہ پر کچھ جاہل لوگ آ جائیں گے اور جنہیں ان کی مسند پر بٹھایا جائے گا. باتیں قال رسول اللہ کی کریں گے, باتیں کتاب و سنت کی کریں گے. حضور فرماتے ہیں خبردار رہنا, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی لیے درود و سلام کے حوالے سے یا آل محمد, اہل سنت کو, سنیوں کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے بابا؟ ارے بابا سنی ہو تو اپنا عقیدہ اہل سنت سے لینا چاہیے, نہ کہ شیعوں سے, نہ کہ نیم رافضیوں سے, نہ تو مولائیوں سے. ہاں یہ تو آج کی پیداوار ہے بابا, آج کی پیداوار ہے. تو اس سلسلے میں اہل سنت کا اتفاق اور جمہور کا جو مذہب ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ آل محمد کے لیے 2 قانون فقہائے کرام نے, محدثین نے, مفسرین نے مرتب فرمائے ہیں. ایک ہے زکوٰۃ کا باب. زکوٰۃ کے باب میں جب کہا جائے گا کہ آل محمد پر زکوٰۃ حرام ہے تو وہاں سادات نبی کے گھر والے امام حسن, امام حسین, حضرت عباس, ازواج مطہرات, یہ وہاں پر مراد ہوں گے. بنو مطلب اور بنو ہاشم, یہ تمام افراد زکوٰۃ کے باب میں جب آل محمد کا کہا جائے گا تو یہ مراد ہوں گے. اور زکوٰۃ کے علاوہ درود و سلام کے باب میں یہ درود و سلام پڑھتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اے اللہ تو درود نازل فرما
محمد پر اور محمد کی آل پر، تو آل سے یہاں کون مراد ہوں گے؟ اب سنیں، اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں کل مومن تقی آلی، ہر مومن پرہیزگار میرا پیروکار قیامت تک کے لیے میری آل ہے، میری آل ہے۔ اسی لیے امام نووی شافعی جو اپنے زمانے کا محدث اعظم ہے، وہ فرماتا ہے، حضرت امام نووی فرماتے ہیں کہ درود پاک کے بعد میں آباب میں آل محمد سے مراد حضور کا ہر پیروکار امتی ہے۔ اس کا مفہوم یہ بنا، اب اس کا یہ تو اجمال نہیں، اب اس کی اگر تفصیل اگر آپ کرنے جائیں تو مفہوم یہ بنا کہ امت کے متقیوں میں سب سے بڑے متقی کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ یعنی تم نماز میں درود نبی پر پڑھ رہے ہو اور نبی کے وسیلے سے حضرت ابو بکر پر بھی، حضرت عمر فاروق پر بھی، حضرت عثمان غنی پر بھی، حضرت مولا علی پر، امام حسن پر، امام حسین پر، حضرت بلال پر، حضرت امیر معاویہ پر، حضرت ابو سفیان پر، حضرت ہندا پر، حضرت عائشہ پر، تمام صحابہ، تمام تابعین، تمام تبع تابعین، تمام اولیاء اور ہم تمام گنہگار۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب آپ یہ تصور جمائیں، یہ اہل سنت کا موقف ہے کہ نماز میں، اور ہمارے یہاں تو فجر میں دعائے قنوت پڑھتے، آپ کے یہاں وتر میں درود پڑھتے ہیں نا، کہتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ تو یہ آل محمد جو درود ہے، یہ درود اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اور ہم اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تیرے محبوب پر ہم درود کیا کی سوغاتیں کیا پیش کری، ہماری حیثیت نہیں، تو ہی درود نازل فرما، جیسے کہ ان کی ذات پر درود نازل کرنے کا جو ہے مرتبہ اور مقام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ ذہن میں رکھیں کہ آل محمد میں صحابہ بھی شامل ہے، اہل بیت بھی ہے، نبی کا ہر وفادار، قیامت تک کے آنے والا ہر مسلمان درود میں شامل ہے۔ بابا حضور فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ ولیلتہا، کہ شب جمعہ کو، آج شب جمعہ ہے، آج شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جب بھی آپ تشریف لائیں تو جلدی لائیں، مسجد میں نماز پڑھ کے آپ تشریف رکھیں، سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ جمعہ کی عظیم سنتوں میں سے 2 سنتیں، جمعہ کی معلوم ہے آپ کو 150 سنتیں، کتنی؟ سیوطی صاحب علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی ہے باقاعدہ اس موضوع پر، صرف 2 سنتیں بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ یہ سورہ کہف کی تلاوت مسجد میں آپ جلدی تشریف لائیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ کم سے کم اپنے سرکار کی بارگاہ میں، اپنے نبی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ درود رضویہ پڑھنے کی آپ عادت بنا لیں۔ کبھی پریشانی نہیں آئے گی بابا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آئے گی، روزی کی برکت، رزق کی برکت، کاروبار کی برکت، گھر میں مصیبتیں ہیں، بہترین تعویذ ہے عزیزان ملت اسلامیہ کہ درود پاک ایسا وظیفہ ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ادب سے کوئی درود پڑھتا ہے، حضور کی نگاہ کرم ہمیشہ اس پر لگی رہتی ہے اور وہ حضور کا قرب حاصل کرتے رہتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، درود پاک کی ایک سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ جو نبی پر ہمیشہ درود پڑھتا رہے گا، وہ خاص کا خاتمہ یقینی طور پر انشاءاللہ ایمان پر ہوگا، کبھی دنیا سے بغیر کلمے سے نہیں جائے گا بابا۔ تو یہ یوم درود بھی ہے، شب درود بھی ہے، اور چونکہ اللہ کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اگر ہمیں جس ذات کے طفیل درود کا صدقہ ملا ہے، درود پاک کا صدقہ ملا ہے، تو یہ مقدس ماہ میلاد ہے۔
اس مہینے میں اپنے گھر میں، اپنی مسجدوں میں، اپنے مدرسوں میں، اپنے مکتبوں میں مسلسل درود پاک کی 12 روزہ مجلسیں جاری کریں، برکتیں ہیں۔ حضور نے فرمایا ہے کہ جو مجھ پر درود پڑھنا بھول جائے گا وہ جنت کی راہ بھول جائے گا، وہ جنت کی راہ بھول جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ درود و پاک کی برکتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرمائے۔ تو یہ گفتگو آج جماعت رضا مصطفیٰ چینل کے حوالے سے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی قیامت کے دن ہمیں شفاعت عطا فرمائے، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ سب کی مغفرت فرمائے، عالم اسلام کو امن امان عطا فرمائے، اور ہندوستان میں اس وقت جو بھی حالات ہیں اور بالخصوص مہاراشٹر میں اللہ امن و امان عطا فرمائے درود پاک کی برکت سے، کہ گلابی کھٹمل جو فساد کرنے یا کروانے کے چکر میں ہے اللہ انہیں خائب و خاسر فرمائے۔ کل بھی آپ تشریف لائیں، کل بھی میرا خطاب ہوگا، اور کل کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی۔ حضور نے متعدد جو شادیاں فرمائی ہیں، یہ فتنہ اٹھا ہے نا بابا، ہے نا، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے، اور ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کے حضور نے اتنی شادیاں کیوں کی، اور کیا اپنے مرضی سے کی، کیا حکمتیں تھیں ان میں؟ تو انشاءاللہ سیرت مصطفیٰ کا یہ وہ پہلو ہے جس کو جاننا اس وقت ہر مسلمان کے لیے تفصیل کے ساتھ جاننا اسے ضروری ہے۔ کل انشاءاللہ اسی پر گفتگو ہوگی، 10 بجے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ شاید آج وقت جو ہے کافی بڑھ گیا، کل انشاءاللہ زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ وما علینا البلاغ۔